آج کی جو ہماری ٹرانسمیشن چل رہی ہے، حضرت نے رمضان کے حوالے سے گفتگو کی اور رمضان کی بات کی، اور ہم جو ہے روز بات ہوتی ہے ہماری قرآن پاک کے حوالے سے، اور قرآن پاک کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہیں، تفسیروں کو ہم بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم تفسیر بیان کریں گے۔ آج سورۃ یونس کی بات ہم کریں گے، اور اس سورت کا نام یونس اس لیے رکھا کہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر بھی ہے اور دوسری صورتوں میں ہے، مگر اس کی نسبت سے نام رکھا۔ اور اس میں خاص طور پہ حضرت یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، اور انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا، آپ کی بات کو نہیں مانا۔ جب انہوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو انہوں نے دعا کی۔ جب دعا کی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ دعا کیا تھی کہ اللہ، اس قوم نے مجھے تسلیم نہیں کیا، مجھے جھٹلایا ہے، تو ان پر اپنا عذاب نازل کر۔ اور بتایا کہ 3 دن کا ٹائم دیا، 3 راتیں 3 دن کا ٹائم دیا کہ اس کے بعد عذاب آئے گا۔ اور پھر کیسا عذاب آیا کہ لکھتے ہیں کہ ایسا عذاب آیا کہ ایسا دھواں آسمان سے آیا جو ان کے مکانوں کو ہر طرف، جب انہوں نے دیکھا 3 دن انتظار کرتے رہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام اپنے 2 بچوں کو، اپنی زوجہ کو لے کر پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ جب وہ عذاب نمودار ہوا نا تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا، نہیں ملے۔ تو بنی اسرائیل کے نبیوں کے پاس پھر تشریف لے گئے، اور بعض لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے بزرگ کے پاس بھی گئے ہیں۔ جب ان کے پاس گئے تو کہا یہ عذاب آ گیا ہے، آپ دعا کریں۔ انہوں نے کہا تمہارے خلاف جو دعا کی نا حضرت یونس علیہ السلام نے کی ہے، اب بھی تمہارے حق میں دعا کریں گے تو حضرت یونس علیہ السلام ہی کریں گے، ان کے پاس جاؤ۔ بولے انہیں ہم نے بہت ڈھونڈا، نہیں ملے۔ جب دیکھا وہ پریشان ہو گئے۔ لکھتے ہیں بعض نے کہا 3 دن یہ عذاب رہا، اور 7 دن کا بھی لکھا ہے، اور 40 دن تک کا بھی ہے، اور اکثر ملتا ہے کہ 40 دن تک یہ عذاب رہا۔ تو جب انہیں عذاب آیا تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر جب ہر چیز سے مایوس ہو گئے، ٹاٹ کا لباس پہنا، اپنے بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، مال مویشی کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے۔ جب میدان میں گئے نا تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ طیب ہونے لگے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ طیب ہونے لگے نا تو اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگے، اے اللہ ہم سے خطا ہو گئی، حضرت یونس علیہ السلام سچے ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، ہمیں معاف کر دو۔ تو جو ان کی توبہ تھی نا وہ صدق دل سے تھی، سچائی سے توبہ کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور عذاب کو ہٹا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ۔ فرمایا کہ یونس کی قوم کے سوا اور کسی بستی کے لوگوں نے ان کی طرح کیوں نہ ہوئے، وہ لوگوں پر ایمان لے آتے، کیونکہ دوسرے جو بستی تھی وہ ایسے نہیں ہوئے جن اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ یہ ایک الگ گفتگو ہے، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئے، اور ہم نے ان کی دنیا کی زندگی میں عذاب اٹھا لیا اور ایک مخصوص وقت تک انہیں فائدہ پہنچایا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو عذاب ہٹا لیا، انہیں فائدہ پہنچایا، اور یہ بات تھی۔ پھر جب وہ عذاب ہٹ گیا، حضرت یونس علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، پھر آگے کی گفتگو ہے، وہ بھی بڑی طویل گفتگو ہے، اور اس میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں میں عرض کروں گا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عذاب ہٹ گیا تو بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا دیکھا تیری قوم سے اب تو عذاب ہٹ گیا ہے، اور عذاب چلا گیا، عذاب وہ کہیں گے تو عذاب تو آیا نہیں، وہ تو تجھے جھٹلائیں گے، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے وحی کا انتظار نہیں کیا، اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے وہ دریائے دجلہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں گئے نا، کشتی تیار تھی، تو کہا کہ ایک کی جگہ ہے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو بٹھا دیا۔ اب دوسری کا انتظار کر رہے تھے
تو ایک بیٹا اس کا پاؤں پھسلا وہ دریا کے اندر، دوسرا بیٹا تھا چھوٹا، بھیڑیا آیا اسے اٹھا کے لے گیا۔ آپ نے دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے۔ کشتی آئی، آپ کشتی پر سوار ہو گئے، کشتی میں جا رہے ہیں، جب کشتی پانی میں گئی نا تو کشتی نے جول مارنا شروع کیا اور ہلنے لگی، تو لوگ پریشان ہوئے جو کشتی میں سوار تھے، تو بھئی کیا کریں؟ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کشتی پر ایک ایسے شخص بھی سوار ہے جس سے خطا ہو گئی ہے، جب تک وہ بیٹھا رہے گا نا تب تک یہ ایسا ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ میں ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تو نہیں مانتے ایسی بات، آپ کو کیسے ہم پھینک دیں نیچے؟ فرمایا اس کو اگر پھینک دو گے کشتی چل جائے گی۔ فرمایا ہم آپ کو کیسے پھینکیں؟ ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے، آپ کی وجہ سے تو ہم اس مصیبت سے بچیں گے، ہم آپ کو نہیں پھینک سکتے، آپ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں ہی ہوں، آپ مجھے پھینک دیں کشتی چلے گی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر کہا کہ چلو قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا نام آئے گا اس کو پھینک دیں گے۔ قرآن اندازی کی گئی ایک دفعہ، تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا، پھر قرآن اندازی ہوئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ مجھے اٹھا کر پھینک دو، باقی سب بچ جائیں گے۔ جب پھینکنے لگے نا اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی کو حکم دیا، اے مچھلی میرا نبی آ رہا ہے، تو نے اسے اپنے اندر بھی لینا ہے، تو نے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسے نقصان بھی نہیں پہنچانا، اس کی ہڈی کو، اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر ڈالا گیا تو مچھلی نے اپنے منہ میں لے لیا، پیٹ میں رہ گئے۔ اب پیٹ کے اندر ہیں، جب پیٹ کے اندر ہیں تو آپ دیکھیے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے، اور آپ نے مچھلیوں کا ذکر بھی سنتے رہے، جنات کا ذکر بھی سنتے رہے۔ جب یہ سارے ذکر آپ سنتے رہے، آپ رہے ذکر بھی کرتے رہے، تو کرتے کرتے نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو نا مچھلی کے پیٹ میں کون سی دعا پڑھتے تھے، وہ اگر مصیبت کے وقت پڑھی جائے دعا تو مصیبت دور ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی میں مختصر اس کو کروں رہے تو ایک دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور بڑی درد مند لہجے میں دعا کی، اے اللہ مجھے آپ نے تین اندھیروں میں ڈال دیا، پہاڑ پر بٹھایا، وہاں سے نیچے اتارا، سمندر میں لائے، اب تین اندھیرے، ایک رات کا اندھیرا ہے، ایک پانی کا اندھیرا ہے، اور ایک مچھلی کے پیٹ میں رہ کر یہ اندھیرا ہے۔ اے اللہ تو نے تین اندھیرے دیے ہیں، اور دعا کرتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے باری تعالیٰ یہ دعا کرنے والا کون ہے جو اتنا درد مند آواز سے دعا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اس کے اعمال تو روز بہت نیکی کے اوپر آتے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ کا ذکر نہ چھوڑا ہوا، اللہ کا ذکر کرتے رہے ہوں۔ عزیزان گرامی جب آپ مچھلی کے پیٹ میں رہ کر اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کے ذکر کو یاد رکھا، تو پھر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے رب کریم اب اسے معاف کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبرائیل کو بھیجا، جہاں سے مچھلی نے اپنے منہ میں لیا تھا۔ پوری گفتگو نہیں، میں شارٹ گفتگو کر دوں تو پھر اس مچھلی نے اگلا اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، جیسے اس کے منہ سے نکلے، اور ایسا جسم تھا جسے نوخیز بچہ ہوتا ہے پیٹ میں رہ کر، ایسا جسم تھا، اور وہاں کدو کا ایک درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگا دیا، اور اس کو ایسے چوسے سے جیسے دودھ پیتا ہے بچہ۔ اور پھر آپ رہے، ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، وہاں پھر اللہ کا ذکر کرتے رہے، عبادتیں کرتے رہے۔ تو آپ کی جو قوم تھی وہ تو طیب ہو چکی تھی، حضرت یونس علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی۔ تو یہ گفتگو پھر آگے ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا کہ اس گفتگو کو ہم آگے بڑھا سکیں، مگر یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی ایک اجتہادی خطا پر اس کو اتنا آزمائش میں ڈالا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے،
تو ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں، ہماری خطائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اس کی سزا دی ہے۔ اور جو کفار اور مشرکین ہیں، جو آج کل کے حکمران ہیں، جو اللہ کی حدود کو توڑ کر بیٹھے ہیں، آئے دن ختم نبوت پر، ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ ذرا سوچیں، تصور کریں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سے اجتہادی خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا، میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا مچھلی کے پیٹ میں، یہ ایک سزا تھی، ایک رات کا اندھیرا ہو، پھر سمندر کا اندھیرا ہو، پھر مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا ہو، تو پھر دعا کرتے ہیں، اور وہاں بھی اللہ کا ذکر جاری رکھا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ وقت کا انتظار کریں، قبر اندھیری ایسی ہے کہ کئی اندھیرے ان کو یاد آ جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ آج جو تشریف فرماتے حضرت علامہ مولانا محمد افتخار قادری صاحب، تو آخر میں ہم منقبت بھی ان سے سنتے ہیں، تو آج جو منقبت پیش کریں گے ہمارے اس خانقاہ کے سید مرتضی حسین ترمذی کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے محترم جناب حافظ مصطفیٰ قادری صاحب آج یہ پیش کریں گے، قادری سروردی۔ تو آج منقبت ہم ان سے سنیں گے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج کی ہماری ٹرانسمیشن کے آخری لمحات کا حصہ بنے۔ ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آج ان سے منقبت سنتے ہیں۔ منقبت پیش کریں گے جناب محترم حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ یہیں پر دکھا دو، غوث الاعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ غوث الاعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، غوث الاعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ منقبت جن کی ہم پڑھ رہے ہیں، آپ محفل میں آئے ہوئے ہیں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلب گار ہوں میں، ایک کیاری سمجھ کر جلا دو، غوث الاعظم جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ منقبت پیش کر رہے ہیں محترم جناب حافظ غلام مصطفیٰ
حسین قادری سہروردی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سوز میں آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اس کے سارے روح رواں بھی یہی ہے، اور ساری کوششیں پردے کے پیچھے یہی کرتے رہتے ہیں، سامنے اسکرین پر نہیں ہوتے مگر پردے میں یہی ہوتے ہیں، سارے کام ساری چیزوں کا انتظام کرنا یہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر اپنا کرم و فضل فرمائے۔ انشاءاللہ کسی دن پوری محفل ان کے ساتھ پوری ٹرانسمیشن ہم کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج جو حضرت یونس علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، میرے جتنے بھی دیکھنے والے سننے والے ویوز ہیں اسے یہ گزارش ہے کہ آج کا جو پیغام ہے نا، جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب بھی مصیبت میں ہو نا تو اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں، اللہ کی یاد کرتے رہیں۔ بس دعا کرتے ہیں، دعا کے بعد انشاءاللہ پھر ختم۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر آلنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ یا العالمین، آج کی ٹرانسمیشن سورۃ ملک کی تلاوت، حمد باری تعالیٰ، ثنا خوانی، بیان، گفتگو، جتنا کچھ بھی ہوا، یا اللہ ہمارا اس ٹرانسمیشن کو چلانا یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم، اس کے کہیں میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہو تو اپنے کرم و فضل سے معاف فرما۔ اے رب کریم، جتنے دیکھنے والے سننے والے ہمارے ناظرین ہیں، یا اللہ سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ اے اللہ تو سب کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہوں ان کو دور فرما۔ اے رب کریم ان پر رحم و کرم فرما۔ اے رب کریم ہم سب پر رحم و کرم فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ اے رب کریم ہمارے دیکھنے والے جس پریشانی میں ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔